تو لو جی بڑی خوشخبری کاشتکار کے ساتھ ہو رہی ہے اس ملک کی تاریخ میں پہلے ہم گندم نہیں خرید رہے تاکہ گندم کا ریٹ نیچے آئے گا تو آٹا سستا اور یہ حقیقت آپ لوگ غور سے سن لیں. سال 2024 سے شروع ہوئے اور سال 2025 اور 26 تک اینڈ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے. قومی اسمبلی کی تازہ رپورٹ سن لو. اپنے صوبے کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گندم کا مسئلہ. اس کے بعد میں پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ کے اوپر آؤں گا. Give me 2-3 minutes so that I could discuss the situation. اور اس میں جناب اسپیکر میں چونکہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کا منسٹر رہا ہوں, بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو اس ایوان کو بھی پتا ہونے چاہیے اور بلکہ ہم سب کو پاکستان کی عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کرائسس, اس سے بڑی زیادتی جو آج کاشتکار کے ساتھ ہو رہی ہے اس ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب گندم, یہ پہلا موقع ہے تاریخ میں کہ پنجاب حکومت گندم کا ایک دانہ نہیں خرید رہی اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی یہ دی جا رہی ہے کہ جی ہم نے آٹا سستا کرنا ہے اس لیے ہم گندم نہیں خرید رہے تاکہ گندم کا ریٹ نیچے آئے گا تو آٹا سستا ہوگا. شاید یار پلیز ذرا خدا کے لیے یار کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ ساری صحیح باتیں نوٹ کر کے اپنی سپیچ میں کریے گا. آپ بیٹھے بیٹھے ڈسٹرب کریں گے, میں ان کا ٹائم بڑھاتی رہوں گی. آپ کو جو بات صحیح اور غلط لگ رہی ہے اپنی سپیچ میں کریے گا پلیز. اب یہ تو جناب اسپیکر مانا جا سکتا ہے کہ شاید آٹا 2-4 روپے سستا ہو گیا ہو, زیادہ سستا ہو گیا ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا تناسب آبادی کا جو آج تباہ و برباد ہو رہا ہے. گندم کی کاشت سے لے کر گندم کی کٹائی تک جتنے بھی یہ زمیندار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے سندھ کی صورتحال کا نہیں پتا, زیادہ نہیں پتا, لیکن پنجاب کی صورتحال سے چونکہ میں واقف ہوں, میرے خیال میں یہ آج جو ریٹ کاشتکار کو مل رہا ہے اگلے سال آپ یہ توقع نہ رکھیں جناب اسپیکر کہ اس صوبے میں جو ایریا ہے وہ کس لیول تک ڈکریز ہوگا ویٹ کی سوئنگ میں. اچھا بھلا یہ ڈکریز ہوگا اور میرے خیال میں آج بھی ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور آج بھی گندم کی پروکیورمنٹ شروع کر دینی چاہیے تاکہ کسان جو ہے آپ کا وہ تھوڑا سا سانس. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں جناب اسپیکر. 2003-2004 میں ایک سروے ہوا تھا لینڈ ہولڈنگ کا اور اس سروے کے مطابق 92% کے قریب جو لینڈ ہولڈنگ تھی it was less than 12 acres. I'm talking of 2003-2004, I'm not sure about that. لیکن وہ less than. اور قومی اسمبلی میں گندم کے حوالے سے بڑے خبر سے آپ لوگوں کا آگاہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے قومی اسمبلی کی یہ ویڈیو سن لیں, اس کے بعد گلا منیا سے تمام اجناس کے تازہ قیمتوں سے آگاہ کیا جائے گا. گندم کب امپورٹ کی جاتی ہے جناب اسپیکر؟ گندم فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ نہیں کرتی. گندم صوبے اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں, ہر صوبہ اپنی ڈیمانڈ بھیجتا ہے. سندھ اپنی ڈیمانڈ بھیجتا ہے, پنجاب اپنی ڈیمانڈ بھیجتا ہے, KP کے بلوچستان اپنی ڈیمانڈ کہ جی یہ ہماری اس سال کی ضرورت ہے, یہ ہماری پروڈکشن ہے, یہ ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں, ہم اتنی گندم جو ہے وہ ہمیں دی جائے. اور جب گندم ویٹ امپورٹ کی جاتی ہے تو اٹ از ڈائریکٹلی سپلائڈ ٹو دی پروونسز ان ڈیفیسٹ ایریاز. اور ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, جس کو جنوبی پنجاب یا بھاولپور یا کوئی بھی آپ نام دے دیں, جناب والا یہ جناب اسپیکر یہ سرپلس ایریاز ہیں ویٹ کے, اور یہاں سے ویٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ایریاز میں بھیجی جاتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کا اس کو کنٹرول کرتا ہے. جہاں جہاں ڈیفیسٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں سے ڈیمانڈز آ جاتی ہیں. لیکن یہ میری سمجھ سے یہ باہر ہوتا جا رہا ہے کہ گندم امپورٹ ہوئی, کیوں ہوئی, کس کی پرمیشن سے ہوئی. ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ کچھ انکوائریز بیٹھی ہیں, کمیشنز بیٹھے ہیں. ان انکوائری کمیشنز کی رپورٹ کیا آئی ہے کیا نہیں آئی یہ قبل از وقت ہے, لیکن یہ دس از دی کرمنل نیگلیجنس, جہاں سے بھی ہوئی ہے یہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے اینڈ دے مسٹ بی براٹ ٹو کورٹ. یہ ان کا دیکھیں اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ آپ کا کاشتکار بھوکا مرنے جا رہا ہے. ایک 6 ایکڑ کا کاشتکار, 8 ایکڑ کا کاشتکار جس نے دوائی زرعی ادویات ادھار لینی ہے, جس نے بیج ادھار لینا ہے, جس نے فرٹیلائزر ادھار لینا ہے, وہ آج کی وہ مڈل مین اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ خریدار کو نہیں. 3900 روپے رقم یہ کس نے فکس کی تھی؟ یہ پنجاب گورنمنٹ نے فکس کی تھی, اور تو زیادہ لمبی چوڑی نہیں, یہ پرانی چلتی آ رہی تھی اور اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا. اور اس کے فوراً بعد دے ریفیوزڈ کہ جی نہیں جی ہمارے پاس تو ویٹ کے سٹاکس موجود ہیں ہمارے گوڈاؤنز میں, لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم فردر ویٹ جو ہے وہ پریکیور کریں. میں اس ایوان کے وساطت سے
और मैं समझता हूं कि ये काश्तकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये मेहरबानी करके इसका ये ज्यादती बंद की जाए, ये जुल्म बंद किया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पे गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू करे। इस तरीके से अगर क्योंकि जिस हल्के से मैं हूं, जिस हल्के की नुमाइंदगी मैं करता हूं, वो 100% रूरल एरिया, 100% रूरल एरिया है वो। और मेरे ख्याल में मेरा इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकता तो मैं मजबूर हो जाऊंगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही। ये कि तो आप लोगों ने सुन ले, साल 2024 में गंदम के जहाज इंपोर्ट करके पाकिस्तानी गंदम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। और इस सफा बे गंदम के हवाले से अभी तक कोई भी हुकूमत अहम फैसले नहीं कर रही। और अब कुछ गला मंडियां से तमाम अजनास के ताज़ा कीमतों के हवाले से बात की जाए तो गंदम 2800 रुपये से लेगा 2900 रुपये ओपन मार्केट और लाहौर के अंदर 3050 रुपये। और गला मंडी आरफ वाला के अंदर आज कायनात साफ सुथरा VIP माल 5000 रुपये से लेकर 5300 रुपये और 15 सिर्फ 9 16 92 नॉर्मल क्वालिटी का माल 4500 से 4600, VIP अच्छी क्वालिटी का माल 5000 रुपये से लेकर 5100 रुपये। और मक्की की बात की जाए तो आरफ वाला के अंदर 2800 रुपये से लेकर 2950 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी का तेलो तिले 12000 रुपये से लेकर 13000 रुपये में, VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी का 13500 रुपये।